نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورۃ العنبر میں فقر کی حالت۔ آئیے اپنے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنبر میں فقر کی حالت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب 8 ہجری میں سمندر کے کنارے ایک لشکر 300 آدمیوں کا، جن پر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنائے گئے تھے، بھیجا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلی میں کھجوروں کا توشہ بھی ان کو دیا۔ 15 روز ان حضرات کا وہاں قیام رہا اور توشہ ختم ہو گیا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس قافلے میں تھے، مدینہ منورہ میں قیمت ادا کرنے کے وعدے پر قافلے والوں سے اونٹ خرید کر ذبح کرنا شروع کیے اور 3 اونٹ روزانہ ذبح کرتے، مگر تیسرے دن امیر قافلہ نے اس خیال سے کہ سواریاں ختم ہو گئی تو واپسی بھی مشکل ہو جائے گی، ذبح کی ممانعت کی اور سب لوگوں کے پاس اپنی اپنی جو کھجوریں موجود تھی جمع کر کے ایک تھیلی میں رکھ لی اور ایک ایک کھجور روزانہ تقسیم فرما دیا کرتے تھے، جو چوس کر یہ حضرات پانی پی لیتے تھے اور رات تک کے لیے یہی کھانا تھا۔ کہنے کو مختصر سی بات ہے، مگر لڑائی کے موقع پر جب قوت اور طاقت کی بھی ضرورت ہو، ایک کھجور پر دن بھر گزارا کر دینا دل و جگر کی بات ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ قصہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنایا تو ایک شاگرد نے عرض کیا کہ حضرت ایک کھجور کیا کام دیتی ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس کی قدر جب معلوم ہوئی جب وہ بھی نہ رہی کہ اب بجز فاقے کے کچھ نہ تھا، درخت کے خشک پتے جھاڑتے اور پانی میں بھگو کر کھا لیتے، مجبوری سب کچھ کرا دیتی ہے اور ہر تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہاں سے سہولت ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے ان تکالیف اور مشقتوں کے بعد سمندر میں سے ایک مچھلی ان لوگوں کو پہنچائی جس کو عنبر کہتے ہیں۔ اتنی بڑی تھی کہ 18 روز تک یہ حضرات اس میں سے کھاتے رہے اور مدینہ منورہ پہنچنے تک اس کا گوشت توشوں میں ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سفر کا مفصل قصہ سنایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا ایک رزق تھا جو تمہاری طرف بھیجا گیا۔ فائدہ، مشقت اور تکالیف اس دنیا میں ضروری ہے اور اللہ والوں کو خاص طور پر پیش آتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ مشقت میں رکھا جاتا ہے، پھر جو سب سے زیادہ افضل ہو، پھر ان کے بعد جو بقیہ میں افضل ہو۔ آدمی کی آزمائش اس کی دینی حیثیت کے موافق ہوتی ہے اور ہر مشقت کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے لطف و فضل کی سہولت بھی عطا ہوتی ہے۔ یہ بھی غور کیا کرے کہ ہمارے بڑوں کی پر کیا گزری اور یہ سب دین ہی کی خاطر تھا۔ اس دین کے پھیلانے میں جس کو آج ہم اپنے ہاتھوں سے کھو رہے، ان حضرات نے فاقے کیے، پتے چابے، اپنے خون بہائے اور اس کو پھیلایا جس کو آج ہم باقی نہیں رکھ سکتے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان حضرات کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔